جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی اس کاوش کو، اس جذبے کو عربی زبان سیکھنے کے لیے، اس جستجو کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ حضرات کے یہاں تشریف لانے کو، اس کورس میں شرکت کرنے کو اللہ تعالیٰ عربی زبان میں ترقیات کا، بہتری کا، اور جو مقاصد اور اغراض لے کے آپ یہاں حاضر ہوئے، ان میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اعلیٰ کامیابیوں کے ساتھ ان کامیابیوں کو حاصل کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مفید بنائے، نافع بنائے۔ ہمارے لیے یہ بات بہت زیادہ باعث سعادت ہے کہ آپ حضرات نے عربی زبان سیکھنے کے لیے سبق ایجوکیشن اینڈ ٹریننگز پہ اعتماد کیا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ حضرات کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقاصد، جو زبان سیکھنے کے حوالے سے اہداف اور اغراض لے کے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اہداف اور اغراض، مقاصد حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا معاون بنائیں۔ سبق ایجوکیشن اینڈ ٹریننگز کا تعارف اور کورس کا تعارف کرنے سے پہلے زوم ایپ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ بہت سے احباب تو اس ایپ سے متعارف ہوں گے، پہلے اپنے مختلف آفیشیل استعمال میں کلاسز کے لیے، میٹنگز کے لیے اس کا استعمال کرتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ احباب کے لیے یہ ایپ نئی ہو، پہلی مرتبہ استعمال کر رہے ہوں، اس لیے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ کورس میں کسی قسم کی دقت اور پریشانی کا ہمیں بعد میں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کورس پر گفتگو کریں گے۔ جب آپ ایپ میں آ جاتے، کلاس روم میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، تو کلاس روم میں شامل ہونے کا طریقہ تو آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے سمجھ لیا، جس کا لنک آپ سے شیئر کیا گیا تھا۔ امید ہے سب حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا۔ کلاس میں شامل ہونے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا، اسی لیے آپ کلاس میں موجود ہیں۔ کلاس میں جب آپ تشریف لے آئیں تو زوم کے کچھ آئیکنز ہیں جو ہمیں سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایک مائک سا بنا ہوا ہے، اگر آپ اپنی سکرین کے ٹاپ اوپر کی جانب دیکھیں یا باٹم پہ نیچے کی جانب دیکھیں تو ایک مائک سا بنا ہوا ہے، اس پہ ریڈ کراس کا نشان ہوگا۔ آپ حضرات کی طرف اگر جو مائک بنا ہوا ہے اس پہ ریڈ کراس کا نشان ہوگا آپ کی اپنی سکرین پہ، یہ مائک ہے۔ اور یہ آپ حضرات کی طرف کلاس کے دوران جس طرح ابھی کراس کا نشان بنا ہوا ہے، یہ کراس کا نشان برقرار رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات کے مائکس جو ہیں وہ میوٹ پہ ہیں، وہ بند ہیں اس وقت۔ آواز آپ اگر بولیں گے بھی تو کسی دوسرے کو سنائی نہیں دے گی۔ جب آپ کلاس روم میں تشریف لے آتے ہیں تو ادارے کی طرف سے یہ مائکس بند کر دیے جاتے ہیں، پہلے سے بند ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی ہم بند کرنا بھول جائیں تو آپ حضرات کی طرف سے یہ تھوڑا سا اس میں احتیاط رہے کہ مائکس جو ہیں وہ میوٹ پہ رہیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ مائک چل رہا ہے تو اس پہ کلک کریں گے ایک مرتبہ تو وہ میوٹ ہو جائے گا، اور میوٹ کو اگر آپ کلک کریں گے تو وہ ان میوٹ ہو جائے گا، دوبارہ سے چالو ہو جائے گا، اس کی آواز پھر آپ کی ہمیں سنائی دے رہی ہوگی۔ تو مائک میوٹ پہ رہنے چاہیے جس طرح ابھی میوٹ پہ ہیں۔ ابھی آپ حضرات سارے کے سارے ایک مرتبہ مائک پہ کلک کریں، ہاتھ لگائیں، اگر اینڈرائڈ موبائل کے ساتھ ہے، اگر لیپ ٹاپ میں ہے تو ذرا اس پہ کلک کریں۔ اب آپ کلک کر رہے ہوں گے، اگر آپ حضرات کر رہے ہیں تو کسی کا بھی مائک آن نہیں ہو رہا ہوگا، مائک بدستور میوٹ پہ ہے، مائک آپ حضرات کے بدستور میوٹ پہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادارے کی طرف سے مائکس بند کیے ہوئے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے مائک چلانے کی۔ آپ اس کو بار بار دباتے بھی رہیں جس طرح ابھی آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مائک نہیں چلے گا، وہ بند ہی رہے گا جس طرح ابھی بند ہے۔ لیکن یہ آپ کو چلانا بھی ہے۔ کلاس کے دوران جب آپ نے سوال کرنا ہے، مائک میوٹ پہ ہے تو سوال کرتے وقت آپ نے اس کو آن کرنا ہے، ان میوٹ کرنا ہے۔ تو ان میوٹ کیسے کریں گے اور وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے میں آپ حضرات کے مائک سب کو اجازت دے رہا ہوں ابھی مائک ان میوٹ کرنے کی۔ ابھی جب میں آپ سے کہوں، عرض کروں، اس وقت جب آپ کلک کریں گے مائک کے اوپر تو وہ ان میوٹ ہو جائے گا، وہ چلنے لگ جائے گا، یہ ریڈ کراس کا نشان ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر آپ بولیں گے، گفتگو کریں گے تو آپ کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہوگی۔
लेकिन मैं अभी अनम्यूट करने लगा हूं, उससे पहले ये बात नोट फरमा लें कि जब आप आप सिर्फ उसी वक्त माइक को अनम्यूट करेंगे जब आपसे गुफ्तगू करने के लिए कहा जाएगा, और सिर्फ वही दोस्त अनम्यूट करेंगे जिनका नाम पुकार के, जिनका नाम लेके उनसे कहा जाएगा कि भाई आप गुफ्तगू करें। उसकी वजह यह है कि ये ऑनलाइन क्लास है, और इसमें बैक वक़्त अगर एक से ज़ायद माइक वो अनम्यूट हो गए, ओपन हो गए, तो इस सूरत में एक शोर और गूंज सी सुनाई देने लग जाती है, सारे शुरका डिस्टर्ब होते हैं। सारे के सारे शुरका डिस्टर्ब होंगे तो इस सूरत में क्लास नहीं चल सकेगी। सिर्फ वही शरीक माइक अनम्यूट करेंगे जिनको गुफ्तगू करने का मौका दिया जाएगा, जिनका नाम लेके उन्हें गुफ्तगू करने के लिए कहा जाएगा। तो अभी आप हजरात के माइक मैंने आपको इजाज़त दे दी अनम्यूट करने की। अभी सारे के सारे एक मरतबा, सिर्फ बोलना नहीं, गुफ्तगू नहीं करनी, सिर्फ एक मरतबा माइक पे क्लिक करें ताकि आपको पता चल जाए कि म्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है। जब रेड क्रॉस खत्म होगा तो मतलब आपका माइक चल रहा है, क्रॉस होगा मतलब ये है कि अभी बंद है। तो सारे एक मरतबा माइक पे एक एक मरतबा क्लिक कर लें ताकि एतमाद और इत्मीनान के साथ माइक चलाना बंद करना आसान हो। खामोशी से एक मरतबा कर लें। आपके पास 10-15 सेकंड है, एक मरतबा ट्राई कर लें, सारे के सारे माइक को म्यूट भी करें, अनम्यूट भी करें, ताकि कोर्स के दौरान जब आपसे गुफ्तगू करने के लिए कहा जाए, इस हवाले से आपको दिक्कत ना हो। बहुत बहुत चलिए, अभी दोबारा मैं आप हजरात के माइक म्यूट पे कर दिए, म्यूट पे कर दिए अभी दोबारा से आप हजरात के माइक्स। तो ये बहुत अहम था, जब आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो गुफ्तगू करने के लिए माइक ऑन करना आपको आना चाहिए। दूसरे नंबर पे माइक के साथ ही देखें कैमरे का निशान बना हुआ है, ये वीडियो आइकन है, स्टार्ट वीडियो लिखा होगा उसके ऊपर। ये हमेशा के लिए म्यूट पे रहना चाहिए। जिस तरह अभी बहुत से शुराका उनके सामने क्रॉस का निशान है इस आइकन पे, तो जिनकी वीडियो अभी चल रही है, अनम्यूट है, वो भी इस पे ज़रा एक मरतबा चेक लगाएं, क्लिक करेंगे तो वो म्यूट हो जाएगी, वीडियो आपकी हमें दिखाई नहीं दे रही होगी। ये सारे के सारे मेल फीमेल तमाम शुराका, ये वीडियो आइकन बंद होना चाहिए, वीडियो म्यूट पे होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो इंटरनेट स्पीड अगर कमज़ोर है तो आवाज़ डिस्कनेक्ट होने लग जाती है, हमारी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगी, और आप हजरात की आवाज़ भी टूट टूट के हमें सुनाई दे रही होगी। ये बाज़ दफ़ा वीडियो चलने की वजह से कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो क्लास से भी महरूम हो सकते हैं। इसलिए वीडियो अगर म्यूट पे रहेगी, कनेक्शन अगर थोड़ा सा कमज़ोर भी क्यों ना हो, आप क्लास में शरीक हो सकेंगे, तो ये म्यूट पे रहना चाहिए। दो बातें होगी। तीसरे नंबर पे आप ये इन्हीं आइकन्स के दौरान में एक आइकन चैट का है, चैट लिखा हुआ है उसके ऊपर। बाज़ शुरका के यहाँ सामने स्क्रीन पे उनको दिखाई दे रहा होगा, जो आइकन बार है उस आइकन बार के दरमियान में ही, बीच में ही किसी जगह चैट भी लिखा होगा। और बाज़ शुरका के यहाँ जो मोर का ऑप्शन है, 3 नुक्ते बने हुए हैं, ऑप्शन बटन जिसे कहते हैं, मोर लिखा हुआ है उसके ऊपर। उस मोर को अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर से चैट निकल आएगा, चैट बॉक्स। तो सारे चैट बॉक्स को ज़रा खोलें, अपने अपने चैट बॉक्स को ज़रा खोल के अपने अपने इलाके का नाम लिखें, अपने अपने इलाके का नाम लिखें। ये चैट बॉक्स का इस्तेमाल भी बहुत अहम है, आपको आना चाहिए। चैट बॉक्स का को खोलें और अपने अपने इलाके का सिर्फ नाम लें, हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से शुरका मौजूद है। माशाल्लाह कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, ठीक है, साहिवाल, बिहाड़ी, अलीगढ़, माशाल्लाह कराची, इस्लामाबाद, दरगई, मलाकंड, बन्नू, इस्लामाबाद, बहुत अच्छे, चकवाल, ठीक है, हाफिज़ाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, दीर, बहावन नगर, सियालकोट, ठीक है, मंडी बाउद्दीन, बहुत अच्छे। तो जो शुरका जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा वो भी इसमें लिखें, अपने अपने इलाके का नाम लिखें, ताकि आपको चैट बॉक्स इस्तेमाल करना आ जाए। रावला कोट, गुजरांवाला, ठीक है, मंडी बाउद्दीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी कई एक शुरका रहते हैं। चैट बॉक्स का इस्तेमाल बहुत अहम है, वो इसलिए अहम है कि क्लास के दौरान आपके माइक्स म्यूट पे हैं, आप अगर गुफ्तगू करेंगे भी तो हमें सुनाई नहीं देगी, और हमारे माइक्स जो हैं वो अनम्यूट होते हैं, हमारी गुफ्तगू आप सुन रहे होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हो सकता है कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज़ तो हमें आ ही नहीं रही,
ہماری آواز بھی آپ کو سنائی نہ دے, ہماری طرف سے کوئی مسئلہ ہو گیا, بعض دفعہ اچانک سر پڑھا رہے ہیں اور ان کا ہاتھ لگ گیا اور مائک میوٹ ہو گیا, تو آپ کو ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی, سر سمجھ رہے ہیں کہ آپ سارے سن رہے ہیں, تو اب اس صورت میں مسئلہ بن گیا نا, لیکچر جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, سبق ضائع ہو رہا ہے. تو اس سے بچنے کا, ایسے ٹیکنیکل ایشو کے دوران نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیٹ باکس میں آئیں اور فوراً سے یہاں میسج چھوڑ دیں کہ سر یہ پرابلم ہے, یہ ایشو ہے, اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر لیا جائے. تو آواز اگرچہ آپ کو جانبین میں سے کسی کی بھی سنائی نہیں دے رہی, لیکن چیٹ باکس کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اس لیے یہ چیٹ باکس بہت اہم ہے. اور اس میں یہ بات بھی تھوڑا سا ملحوظے خاطر رہے کہ اس کو بہت زیادہ استعمال نہ کیا جائے, خاص کر لیکچر کے دوران. لیکچر کے دوران ہم نے دیکھا, نوٹ کیا کہ بعض دفعہ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور لیکچر چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں سبق آپ سے رہ جائے گا. صرف اور صرف اس کو اس وقت استعمال کریں جب کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے اور بہت اہم بات ہے جو آپ نے ہم تک پہنچانی ہے, اس وقت صرف اس کو استعمال کریں. امید ہے چیٹ باکس کے حوالے سے بھی یہ والی بات کلیئر ہو چکی. چوتھے نمبر پہ آخری بات بھی ہے یہ والی اس حوالے سے, زوم ایپ کے حوالے سے, کہ آپ نے سوال کرنا ہے. سوال کیسے کرنا ہے اس کلاس کے دوران؟ جب لیکچر چل رہا ہوگا تو عام طور پہ اساتذہ اکرام کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ لیکچر کے دوران وہ سوالات نہیں لے رہے ہوتے. اگرچہ کچھ ٹیچرز آپ کے ان کا یعنی کانٹینٹ ایسا ہے یا جو وہ ان کا سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس میں وہ آپ کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے, آپ کے مائکس بھی ان میوٹ ہوں گے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن موسٹلی ٹیچرز مائک آپ کے میوٹ پہ رکھیں گے, بند ہوں گے مائکس. سوال آپ نے کرنا ہے, تو سوال کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ ذرا دیکھ لیجئے. یہ ساری کی ساری کلاسز میں اسی طریقے کو فالو کیا جائے گا. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر مور والے بٹن کو آپ ذرا اس آئیکن کو پریس کریں یا آپشن بٹن کو آپ پریس کریں یا اپنے آئیکن بار میں بالکل ٹاپ پہ دیکھیں سامنے, تو یہاں ریز ہینڈ کا آپشن ہوگا. بعض جگہ پہ ہاتھ بنا ہوا ہے, بعض جگہ ریز ہینڈ لکھا ہوا ہے, اور کبھی یہ سامنے آئیکنز کے درمیان موجود ہے, کبھی کہیں بعض ہو سکتا ہے موبائلز ایسے ہوں, سیٹ ایسے ہوں جن میں پارٹیسپینٹس کے اندر یہ والا آپشن ہو. بعض آئی فونز وغیرہ ان میں پارٹیسپینٹس میں ہوگا, بعض میں مور میں ہوگا. کسی جگہ بھی آپ دیکھیں ہاتھ بنا ہوا ہے یا ریز ہینڈ لکھا ہوا ہے, اس کو پریس کریں سارے کے سارے. ریز ہینڈ آپ کو جہاں بھی لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کو پریس کریں. ریز ہینڈ جب آپ پریس کریں گے تو آپ کو اپنی سکرین پہ ہاتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا, ایک ہاتھ بنا ہوا ہے, پنجا سا بنا ہوا ہے, وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. تو یہ آپشن بہت اہم ہے, ریز ہینڈ کا استعمال آنا چاہیے سب کو, یہ بہت اہم ہے. یہ اس لیے اہم ہے تاکہ آپ سوال کر سکیں. اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, کسی بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بغیر ریز ہینڈ کا آپشن سیکھے ہوئے آپ نہیں کر سکیں گے. صرف انہی کا مائک اوپن کیا جائے گا جو ہاتھ کھڑا کریں گے, اور ہاتھ کھڑا کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں. ان کا مائک ان میوٹ کر دیا جائے گا. تو کئی ایک شرکا نے کیا, ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کر دیا, لیکن کافی سارے شرکا بھی رہتے ہیں آپ کے پاس 1 منٹ 2 منٹ بلکہ موجود ہیں. بڑے اطمینان سے ہم پہلے دن ہی یہ والی ساری باتیں کلیئر کر لیں گے تاکہ بعد میں آپ کو دقت پیش نہ آئے. تو ذرا استعمال کیجئے ریز ہینڈ کا آپشن, سارے کے سارے استعمال کریں. کسی کا ہاتھ بھی نیچے نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا نا فزیکل کلاس روم میں ٹیچر جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے, تو سر سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کہنا چاہتے ہیں. تو یہاں آن لائن کلاس میں چونکہ آپ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے, آپ کے چہرے کی کیفیات کیا ہیں, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, بہت زیادہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں یا بالکل نہیں سمجھ پا رہے, تو فزیکل کلاس میں تو ٹیچر چہرے کے تاثرات سے بھی پہچان لیتے ہیں, لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے. یہاں آپ کا پیغام, آپ کی بات, آپ کے تاثرات وہ آپ کے ریز ہینڈ کے آپشن سے ہم تک پہنچیں گے. تو اس لیے ریز ہینڈ کا آپشن سارے کے سارے ہاتھ کھڑا کریں. ابھی بھی کئی ایک شرکا رہتے ہیں, ریز ہینڈ کا آپشن بہت اہم ہے, اس لیے اہم ہے تاکہ آپ سوال کر سکیں. خیر, ریز ہینڈ کا آپشن آپ نے دیکھ لیا اور اکثر موسٹلی اسٹوڈنٹس نے اس کو استعمال بھی کر لیا. اب سوال آپ نے کرنا ہے, اس کے لیے ہاتھ کھڑا کر لیا, آپ کا نام لیا گیا, مثال کے طور پر 10 ہاتھ کھڑے ہیں, تو ٹیچر نے ایک کا نام لیا, دوسرے کا, تیسرے کا, تو اس طریقے سے فردر وہ
سوالات لے رہے ہیں اور ان کو ایڈریس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب آپ کا سوال ایڈریس ہو جائے، آپ کا نام لیا گیا، آپ نے سوال کیا، آپ کو جواب مل گیا، تو فوراً سے آپ ہاتھ نیچا کر لیں. اگر سوال کا جواب ملنے کے باوجود آپ کا ہاتھ کھڑا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے شاید آپ کو کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں آپ، یا یہ کہ آپ کا سوال ابھی تک ایڈریس ہی نہیں ہوا، آپ مطمئن نہیں ہیں. تو ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کیا، ہاتھ کھڑا ہو گیا، جواب مل گیا تو فوراً سے ہاتھ کو نیچا کر لیں. ٹھیک ہے. اب ہاتھ نیچا کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی جہاں سے ہاتھ کھڑا کیا تھا اسی جگہ پہ ہے. پہلے ریز ہینڈ لکھا ہوا تھا، ابھی لکھا ہوگا لوور ہینڈ، یا لکھا ہوگا ان ریز ہینڈ. تو جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے آپ اس کو ذرا کلک کریں. ان ریز لکھا ہوا ہے یا لوور ہینڈ لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا آپ کلک کریں تو ہاتھ نیچے ہو جائے گا، ہاتھ مٹ جائے گا آپ کی اسکرین سے. سارے کے سارے شرکا جن کے ہاتھ کھڑے ہیں وہ ذرا لوور ہینڈ یا ان ریز کو استعمال کر لیں تاکہ ہاتھ نیچے ہو جائے اور سوال جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب مل چکا، ہمیں پتہ چل جائے گی آپ سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہے، آپ مطمئن ہیں. بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھے سے آپ نے یہ بات سمجھ لی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دو ہاتھ رہ گئے، وہ بھی ذرا نیچے کر لیں. جی شاباش شاباش. جو ہاتھ کھڑے ہیں، جو دو ہاتھ ابھی تک کھڑے ہیں وہ بھی نیچے کر لیں، اچھے سے سمجھ لیں. ایک رہ گیا. آپ جو حضرات پہلے سے زوم ایپ کو جانتے ہیں تو وہ شاید ان کے لیے تکرار ہو اور کچھ چیزوں میں ان کو تھوڑی سی دقت بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پہلا دن ہے تو پہلے دن ہی اگر ہم اچھے سے یہ چیزیں سمجھ لیں گے بعد میں ہمیں دقت نہیں ہوگی. جب ٹیچر کہیں گے کہ بھئی ہاں بولیں، آپ سبق سنائیں، فوراً سے آپ مائک آن کر لیں گے. جب وہ سوالات کا موقع دیں گے تو آپ فوراً سے مائک آن نہیں کریں گے بلکہ آپ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے مائک آن کر لیا تو کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ بھی مائک آن کر لے گا، 2 3 4 مائک اکٹھے سے آن ہو جائیں گے تو اس صورت میں گونج پیدا ہوگی اور ساری کلاس ڈسٹرب ہو جائے گی. تو امید ہے زوم ایپ کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی وہ مکمل ہو چکی ہے اور اس حوالے سے کوئی کنفیوژن کسی کو بھی برقرار ابھی باقی نہیں رہی ہوگی. اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ سیشن کے آخر میں ہم لے لیں گے. چلتے ہیں ہم اپنے اس کورس کی طرف. کورس عربی زبان آپ نے آج چونکہ ہمارے اس سیشن میں بیسک والے بھی موجود ہیں، جو بیسک لیول ہے عربک لینگویج کورس کا، اس بیسک والے بھی موجود ہیں. اس لیے اردو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. عربی میں گفتگو کریں گے تو وہ حضرات سمجھ نہیں پائیں گے اچھے سے، اس لیے ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہیں اور پریزنٹیشن عربی میں بنی تو عربی میں بھی ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے اور اردو میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے جائیں گے. دونوں زبانوں کو مکس کر کے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو خیر یہ عربک لینگویج کورس ہے، اس کے دو لیولز ہیں، ایک بیسک اور دوسرا انٹرمیڈیٹ، المستوى الاول والثانی یا المستوى الابتدائی والمتقدم. ابتدائی یعنی بیسک اور متقدم یعنی ایڈوانس. یہ دو لیولز ہیں آپ کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے، اور دونوں کے لیے الگ الگ شرکاء ہیں اور ان کا الگ الگ سے کانٹینٹ ہے، الگ الگ ان کے سبجیکٹس ہیں اور الگ الگ پہلوؤں سے ان پر محنت کی جائے گی. کورس شروع کرنے سے پہلے اور بلکہ کورس کے عمومی تعارف سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں، واضح کر دوں کہ اس دورے اس کورس کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور اس عربی زبان سے ہم قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، یا ہمیں قرآن مجید کی تفسیر وغیرہ پڑھائی جائے گی اس کورس کے دوران. یہ عربی لینگویج کا کورس ہے اور عربی لینگویج سے مراد کنورسیشن کی عربی، عربی لینگویج سے مراد بک کی عربی، عربی لینگویج سے مراد لیکچرز کی عربی، عربی لینگویج سے مراد ریسرچ اسکالرز کو جس عربی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ والی عربی. صرف اور صرف قرآن مجید کی عربی ہمارا ہدف نہیں ہے، اس کے لیے الگ کورسز ہیں، وہ ہمارے فہم قرآن کے کورسز ہیں، وہ مستقل کورسز ہیں. ان میں عربی زبان کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن فہمی کے قابل ہو جائیں. یہ عربک لینگویج کا کورس ہے اور اس میں عربی زبان کو بطور زبان پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی چاروں مہارتوں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، ان پہ محنت ہوگی. ٹھیک ہے. میں مزید وضاحت کرتا ہوں اس کی. جیسے یہ نیچے لکھا الدورة تركز على لغة الكتاب والتراث
دون الاعلام والصحف ولغت الجرائد. یہ دوسری کنفیوژن جو کسی کو ہو سکتا ہے کسی نے اس وجہ سے یہ کورس جوائن کیا ہو. اس لیے میں شروع میں وضاحت کر دوں کہ یہ میڈیا کی عربی سیکھنے کا کورس نہیں ہے. اس میں آپ کو میڈیا لینگویج نہیں سکھائی. عربی وہ عربی جو میڈیا میں استعمال ہوتی ہے، جرائد میں، مجلات میں استعمال ہوتی ہے، وہ اس پر فوکس کرتے ہوئے آپ کو نہیں سکھایا جائے گا، نہیں پڑھایا جائے گا. اس کے لیے الگ کورس ہے، اور جس میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی سکھائی جاتی ہے، جس میں آپ کو جو اعلام کی اور میڈیا کی عربی ہے وہ آپ کو سکھائی جاتی ہے. اس وقت ہمارا وہ ہدف نہیں ہے. ٹھیک، ہمارا ہدف ہے کیا؟ ترکیز الدورة على فهم المكتوب والمسموع وتنمية مقدرة الطلاب في الإنشاء والكتابة بعد أن يمارس الطلاب على القراءة. کہ اس کورس میں ہمارا فوکس وہ بک ریڈنگ پہ ہوگا. یعنی ہمارا اصل میں اس کا اگر میں تھوڑی سی فلسفی بیان کروں کہ یہ کورس ہم نے شروع کیوں کیا، وہ اس لیے شروع کیا کہ اسلامک ریسرچ اسکالرس جو دنیا کی بے شمار یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اسلامیات کے طلباء اور طالبات ہیں، وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں تھیسز، اپنا سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن اس یونیورسٹی کی اور ان کی اپنی مادری زبان عربی نہیں ہوتی. کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کی اپنی زبان عربی ہے آفیشیل لینگویج، یا بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی اپنی مادری زبان عربی ہوتی ہے. تو اسلامیات کے طلباء جو عربی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ عربی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور جن کی اپنی نیٹو لینگویج عربی ہے وہ بھی عربی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن ایک تعداد ہے ہزاروں لاکھوں میں اسکالرز کی کہ جو اسلامیات کے اسکالرز ہیں لیکن عربی کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے. ان کی زیادہ سے زیادہ پہنچ اردو یا انگلش کتابوں تک ہوتی ہے، یا کسی دوسری زبان، اگر ان کو فرنچ آتی ہے، جرمن آتی ہے، اس زبان میں ہوتی ہے. عربک لینگویج ان کو نہیں آتی، اس لیے وہ عربی کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ عربک لینگویج، وہ اسلامیات کا طالب علم یا طالبہ جو عربی زبان نہیں جانتا وہ کس جگہ کھڑا ہے، اور جو عربی زبان جانتا ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. اس وقت بھی ہمارا لٹریچر اسلامیات کا جو ہماری تراث ہے وہ 90+% عربی زبان میں ہے. کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں اردو میں، انگلش میں، جرمن میں، فرنچ میں، اور جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں، لیکن جو عربی میں اس وقت بھی ذخیرہ ہے، یا جو لٹریچر روزانہ کی بنیاد پہ اس میں نیا آ رہا ہے، یا جو وسعت اس وقت دنیا کے اندر جتنا علمی کام عربی زبان میں ہو رہا ہے، جو روزانہ کی بنیاد پہ جس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ اردو زبان میں نہیں ہے. اس لیے اسلامیات کے طلباء ان کی بہت بڑی ضرورت ہے. یہ میں چونکہ پڑھتا رہا، مجھے بھی اندازہ ہوا، ہمارے دوست احباب جب ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ جو عربی کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے اسلامیات کے طلباء، ان کو کس طرح کی مشکلات اور دقتیں پیش آتی ہیں. یہ کورس اسلامیات کے طلباء اور طالبات کو، ریسرچرز کو عربی کتابیں پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے ہے. بہت بڑی، یعنی جو ہمارا اب یہ کہنے کہ یہ جو بنیادی ہدف جس کے گرد یہ کورس گردش کرتا ہے وہ بہت بڑا ہدف یہ ہے. اور ساتھ میں آپ کو لکھنے کے قابل کرنا، اس کے لیے مستقل، یعنی ہم نے ایک سیشن، ایک پیریڈ رکھا روزانہ کی بنیاد پہ کہ آپ کو کتاب سمجھنے کے بھی قابل کرنا اور ساتھ ساتھ لکھنے کے بھی قابل کرنا. اور میں انشاءاللہ آگے چل کے اساتذہ کرام کی ترتیب جب ذکر کروں گا تو بتاؤں گا. تو خیر، یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کورس میں، تو یہ تھوڑا سا میں نے سمرائز کیا. اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح کورس جوائن کیا یا نہیں کیا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کنفیوژن، کسی دوسرے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کورس جوائن کیا، تو ابھی سے آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں اپنی رائے پہ. کلیئر ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور بہت اہم بات کہ بیسک اور ایڈوانس دو لیولز ہیں. بیسک میں اسباق موسٹلی اردو زبان میں ہوں گے، اگرچہ اس میں آخر میں جا کے ہم کچھ عربی میں رکھیں گے تاکہ آپ انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس کے لیے تیار ہو سکیں، لیکن موسٹلی اس میں اردو میں ہوں گے. اور جو دوسرا لیول ہے، ایڈوانس لیول ہے، اس کے اسباق پہلے دن سے ہی عربی زبان میں ہوں گے. تو اس لیے جو شرکاء، ہم نے جائزہ تو لیا، اپنی حد تک ہم نے کوشش بھی کی، لیکن جو شرکاء وہ عربی زبان نہیں سمجھ سکتے اور عربی گفتگو ان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، اور وہ غلطی سے ایڈوانس یا انٹرمیڈیٹ لیول میں آ چکے ہیں،
ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور اپنی حالت کیفیت سے ہمیں آگاہ کریں، تاکہ وہ بر وقت اچھا فیصلہ کر کے اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کورس لے سکیں۔ امید ہے یہ والی بات بھی کلیئر ہو چکی، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے زیادہ مفید وہی کورس ہے جو آپ کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہے۔ دوسرا لیول لیں گے تو مشکل پیش آئے گی۔ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہت اچھا جانتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ کورس جوائن کیا ہے۔ جو جس پہلو سے جو جو اہمیت کے وہ پوائنٹس جو ہمارے کورس سے متعلق ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی جس پس منظر کو ہم نے دیکھ کر یہ کورس ڈیزائن کیا اور آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلامک ریسرچ اسکالرز ہیں ان کے لیے عربی زبان کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ تو میں نے عرض کر دیا شروع میں، اور دوسرا یہ کہ ان اللغت الجدیدۃ تفتح لک المجال والآفاق، کوئی بھی نئی زبان جب آپ اس کو سیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا جہان کھل جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو ایک نئی دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کے کلاس فیلو، آپ ایک ایکسٹرا زبان جانتے ہیں اور ان کو اس زبان سے شناسائی نہیں ہے، تو آپ بہت اچھے سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا نالج کیا ہوگا اور آپ کے وہ کلاس فیلو جن کو یہ زبان نہیں آتی ان کا نالج کیا ہوگا، آپ کی ایکسیس کہاں تک ہوگی، ان کی ایکسیس کہاں تک ہوگی۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کتابوں کے نام سے بھی وہ آپ کا پڑوسی واقف نہیں ہے، آپ کا کلاس فیلو واقف نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو وہ زبان آتی ہے۔ آپ اپنا پیغام وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک آپ کا کلاس فیلو نہیں پہنچا سکتا، آپ کا جو کولیگ ہے وہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ آپ پیغام پہنچانے کے لیے زبان چاہیے، زبان آپ کو آتی ہے، ان دوسروں کو نہیں آتی۔ اچھا، یہ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، جب آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں اس میں یہ کچھ ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا ابھی، چاہے جیسے میں نے عرض کیا نیچے دیکھیں، چینی ہے، ترکی زبان ہے، انگریزی، فرنچ، جرمن، اور دنیا کی بڑی بڑی جو زبانیں ہیں، انگلش ہے۔ لیکن اگر عربی زبان آپ نے سیکھ لی تو عربی زبان میں یہ فوائد تو حاصل ہوں گے ہی ہوں گے جو میں نے عرض کیے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم، سنت اور مسلمانوں کی جو تراث ہے وہ تراث آپ بہت اچھے طریقے سے اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت یعنی عربی جاننے سے پہلے آپ جو ریسرچ کرتے تھے، خود آپ اس پر جب نظر ثانی کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کی ریسرچ میں نے کی ہے۔ اس میں تو یہ کتاب اگر میں اس کو اس وقت پڑھ لیتا تو شاید مجھے اپنی ریسرچ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کئی ایک یونیورسٹیز میرے سامنے تھیسز موجود ہیں کہ صرف اور صرف یعنی مجھے ایک پچھلے کورس میں ہمارے ساتھ شریک تھی ایک خاتون، تو انہوں نے مجھے اپنے تھیسز کا وہ بھیجا، سائنوپسس بھیجا کہ اس پہ تھیسز، میرا یہ تھیسز ایکسیپٹ ہو چکا ہے اور اس پہ مجھے تھیسز لکھنا ہے اب، اور اس حوالے سے مجھے مواد درکار ہے۔ وہ اردو میں تھا تھیسز۔ میرے سامنے جب تھیسز آیا تو مجھے کلک کیا کہ یہ میں نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے کہیں۔ تھوڑا سا غور کرنے کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو وہ فلاں کتاب ہے، پوری کی پوری کتاب تھوڑے سے ہلکے پھلکے کمی زیادتی کے ساتھ یہ تھیسز بن رہا ہے۔ وہ جو خاتون تھی ان کو اس کتاب کا پتہ نہیں تھا، وہ عربی زبان میں تھی، اگر پتہ ہوتا تو یہ تھیسز شاید ایکسیپٹ ہی نہ ہوتا، ٹاپک ہی نہ ہوتا، اور اس کے بعد تھیسز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پوری کی پوری کتاب تقریباً وہ بنی ہوئی تھی۔ تو خیر، جب آپ عربی کوئی بھی زبان سیکھ لیتے ہیں تو دنیا کھل جاتی ہے۔ عربی زبان کے حوالے سے جب آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو ایک ایکسٹرا جو فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارا جو مسلمانوں کا ایک لٹریچر ہے اور جس کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور قرآنیات ہے، سنت ہے، سیرت ہے، تاریخ ہے، دعوت ہے، ثقافت اسلامیہ ہے، حضارہ، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا فقہ ہے، اصول فقہ ہیں وغیرہ، یعنی بے شمار پہلو ہیں، وہ ان پر آپ کی ایکسیس بہت بڑی بڑی کتابوں تک آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اللغة العربية لو أتقنتها وتعلمتها بالجد والمواظبة تزيل وحشتك وبعدك وتجنبك من الكتب۔ یعنی عربی زبان آپ نے دیکھا کہ ابھی اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی تو لائبریری میں عربی کتابوں کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جہاں دیکھتی نا عربی کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو دور سے گزر جاتے ہیں ایسے ہی کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں قریب جانے کی وجہ سے، کیونکہ اپنے بارے میں خیال کر رکھا ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے یہ والی کتابیں، اور ہے بھی ایسے ہی جب آتی نہیں ہے زبان
کبھی کوشش نہیں کی، تو اس صورت میں ان کتابوں سے استفادہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن جب آپ سیکھ لیتے ہیں اور سیکھنا شروع کرتے ہیں، جس طرح آپ کو لے کے چلا جائے گا انشاءاللہ، آپ کو کتابوں سے گزارا جائے گا، مختلف کتابوں سے، تو آپ خود پڑھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کتابیں، بڑی بڑی لائبریریز وہ آپ کے سامنے کھل جائیں گی، اور جس جگہ سے جون سی کتاب بھی آپ اٹھا کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ اب عربی زبان اگر آپ کو پہلے سے جس طرح بیسک والے ہیں، وہ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں عربی زبان کی طرف، جو انٹرمیڈیٹ ایڈوانس والے ہیں وہ پہلے سے کچھ سیکھ چکے ہیں اور ابھی اس کو پالش کرنا چاہتے ہیں، تو بیسک والوں کے لیے یہ بات ہے کہ عربی سیکھ بھی سکتے ہیں ہم یا نہیں سیکھ سکتے، بہت آسان ہے، خاص کر اردو بولنے والوں کے لیے، اردو زبان بولنے والوں کے لیے عربی زبان بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ اردو زبان کے موسٹلی الفاظ عربی زبان کے ہیں۔ اردو زبان آپ کو پتہ ہے کہ عربی، فارسی اور ٹرکش ان زبانوں کا مرکب ہے، اور عربی زبان کا بہت زیادہ حصہ ہے اردو زبان میں۔ میں نے لکھا لِأَنَّ الْعَرَبِيَّةَ لِلْأُرْدِيَّةِ بِمَنزِلَةِ الْأُمِّ وَهِيَ وَلَدَتْهَا، کہ عربی زبان نے ہی اردو زبان کو جنم دیا ہے۔ قرآن کریم میں، صرف قرآن مجید میں 400 سے زائد ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، صرف قرآن مجید میں 400۔ اور اگر احادیث مبارکہ کو ساتھ ملا لیا جائے اور پھر پوری کی پوری تراث کو ساتھ ملا لیا جائے، تو میرے خیال میں زبان بولنے کے لیے جتنے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، کہتے ہیں 1000 الفاظ آنے چاہیے آپ کو کوئی بھی زبان بولنے کے لیے، تو زبان بولنے کے لیے جن الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر عربی زبان کے الفاظ پہلے سے ہی ہمیں آتے ہیں، صرف اور صرف انہیں جوڑنے کا طریقہ اور ایک ماحول میں اپنی زبان سے اسے بولنا، لکھنا، سننا، یہ آپ سے کروانا ہے۔ اور ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ آسان ہے عربی زبان، مسلمانوں کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے، کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، تراویح کے اندر پورے کے پورا قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہیں، خطیب صاحب کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ وہ احادیث مبارکہ، آیات مبارکہ سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان روزمرہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، جڑی ہوئی ہے، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے، ہم اس کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ کسی بھی اجنبی زبان اور ہمارے درمیان جو ایک وحشت ہوتی ہے، مثال کے طور پر آج آپ ترکی زبان سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں، چینی زبان سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں، تو چینی زبان تو آپ نے کبھی سنی نہیں، میں نے کبھی سنی نہیں، بہت کم، روزانہ تو کیا، مہینے، سال میں شاید ایک مرتبہ۔ ٹرکش زبان ہے وہ بہت کم، اسی طریقے سے فرنچ ہے، بہت کم، ہے ہی نہیں، شاید ہی میں نے زندگی میں کوئی ایک آدھ مرتبہ سنی ہو۔ اب میں جب فرنچ کی طرف جاؤں گا تو وحشت ہے، میری سائیکی اور طرح کی ہے۔ عربی زبان میں ہمارا معاملہ بہت مختلف ہے، عربی زبان سے، کہ ہمارے اور عربی زبان میں وہ وحشت نہیں ہے، ہمارا اور عربی زبان کا روزمرہ کا رشتہ، اب یہ کہنے ایک تاریخی رشتہ بھی ہے ہمارا اس کے ساتھ، اور روزانہ کی بنیاد پہ بھی رشتہ ہے، کچھ رشتے ایسے ہیں کہ وحشت نہیں ہے الحمدللہ، ہمارے لیے یہ اجنبی نہیں ہے، جیسے چینی، فرنچ اور جرمن زبان ہمارے لیے اجنبی ہے، یہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، اس لیے آپ بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ اسے سیکھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، یعنی مشکل نہیں ہے، آپ یہ بات یہ لکھ لیں آپ کے پاس کہ عربی زبان مشکل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کے سامنے اس کو حلوہ بنا کے رکھیں گے، وہ نرم غذا جس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ صرف اور صرف آپ نے چبانا ہے اور نگلنا ہے، بعض دفعہ تو چبانے کی بھی ضرورت نہیں، نگلنا ہے بس، آپ نے اساتذہ کرام کی رہنمائی جس طرح وہ آپ کو لے کے چلنا چاہیں اس طرح سے آپ نے وقت گزارنا ہے اور اس طرح سے محنت کرنی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ بہت اچھے سے عربی زبان سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس ہمارے جو عربک لینگویج کورسز ہیں ان کے 3 لیولز ہیں، ایک المستوى الابتدائی بیسک، المستوى متوسط انٹرمیڈیٹ، اور متقدم ایڈوانس۔ پچھلے جو ہم بیچ کر چکے ہیں، ایک بیچ ہو چکا ہے، وہ شرکا، ان میں سے کچھ شرکا ایڈوانس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ شرکا انٹرمیڈیٹ کر کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ کافی ہے ہمارے لیے، اور بیسک والے کچھ شرکا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیسک میں سارے کے سارے نئے آئے، اور جو ایڈوانس ہے اس میں کچھ انٹرمیڈیٹ والے ہیں اور کچھ بیسک والے ہیں اور کچھ نئے ہیں۔
تو پچھلا جو بیچ تھا اس میں ہم نے صرف 2 آفر کیے، بیسک اور انٹرمیڈیٹ. اس دفعہ ہم بیسک اور ایڈوانس آفر کر رہے ہیں. جو انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس دونوں کو ہم نے مکس کر دی ہے، اور مکس اس طریقے سے کیا ہے کہ بیسک کرنے والا بھی اس کو اسی طریقے سے سمجھے گا جس طریقے سے انٹرمیڈیٹ کی نئی چیزیں ہیں، اور نئی چیزیں آپ کو اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ انشاءاللہ آپ کا ایک لیول ہم نے بیچ سے اسکپ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں کامیابی ملے تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور بہت مختصر وقت میں آپ کو جس جگہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس جگہ پہنچ سکیں انشاءاللہ. تو کوشش ہماری یہی ہے، اس کو ہم نے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو خیر، پچھلی دفعہ بیسک انٹرمیڈیٹ تھے، اس دفعہ بیسک اور ایڈوانس ہے. بیسک نئے آنے والوں کے لیے اور ایڈوانس جو ہے انٹرمیڈیٹ اور بیسک کرنے والوں کے لیے، اور جو استعداد میں ایک حد تک کھڑے ہیں، عربی زبان میں بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پالش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ ایڈوانس لیول ہے. تو یہ 2 انشاءاللہ لیول اس دفعہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور دونوں کے الگ الگ شرکا ہوں گے. جو بیسک لیول ہے اس میں کیا پڑھا اور پڑھایا جائے گا اور کس طریقے سے پڑھا اور پڑھایا جائے گا. سب سے پہلے آپ اس کو اگر سمجھیں کہ ذخیرہ الفاظ وہ دیا جائے گا آپ کو، المفردات والکلمات الجدیدہ، اور انہیں جملوں میں استعمال کرنے کے آپ کو طریقے بتائے جائیں گے اور آپ جملوں میں استعمال کریں گے. پہلے نمبر پہ ذخیرہ الفاظ ووکیبلری آپ کو دی جائے گی. نمبر 2، عربی زبان، ہر زبان کی کچھ اب یہ کہنے کچھ ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر اس کو میں سمجھا سکوں تو ہر زبان کے اندر کچھ ایسی اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، اس جڑیں ہوتی ہیں اس کی. مزید اگر ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں، زبان کی جڑیں ہوتی ہیں، ان جڑوں کو اگر آپ پکڑ لیں تو زبان آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، یا آپ یہ کہنے زبان میں آ جاتی ہے. وہ جڑیں آپ کو دینی جو بہت بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں، جن کے سہارے آپ بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ چلنا سیکھ سکتے ہیں، وہ ہر زبان میں ہوتی ہیں، عربی زبان میں بھی ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ دی جائیں گی. 2 باتیں ہوگی. نمبر 3، آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھنے کے لیے دی جائیں گی. بیسک لیول کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی شروع میں نہیں، پہلے دن ہی نہیں، لیکن کچھ دنوں بعد وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اساتذہ کرام آپ کے رہنمائی کرتے رہیں گے. تو آپ کو کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دی جائیں گی، وہ بہت آسان اور سادہ ہوں گی. استاد پڑھ کے بھی سنائیں گے، آپ نے اپنی زبان سے انہیں پڑھنا ہوگا. عربی زبان کو بغیر سمجھے اپنی زبان سے ادا کرنا ہوگا، تاکہ ایک جو لکنت ہے یا جو ایک ہچکچاہٹ ہے زبان کسی بھی دوسری زبان کو پڑھنے میں جو ہوتی ہے، وہ آپ کی ختم ہو سکے. وہ بہت مختصر چھوٹی چھوٹی قصے، کہانیاں اور پیرے وہ آپ کو پڑھنے کے لیے دی جائیں گے، وہ آپ نے کرنے. یہ تینوں کام جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کیے، 3 پوائنٹس، یہ ایک پیریڈ میں ہوں گے. ایک سبق ان 3 پوائنٹس کو گھیرے گا. دوسرا سبق، اس میں آپ کو کنورسیشنز دی جائیں گی. آپ نے کنورسیشن یاد کرنی ہوگی اور آپس میں آپ نے ایک دوسرے کو سنانا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے مکالمہ کرنا ہوگا استاد کی موجودگی میں. استاد صاحب بھی آپ کے ساتھ مکالمہ کریں گے، کچھ اسٹوڈنٹ سے براہ راست استاد مکالمہ کریں گے، اور کچھ اسٹوڈنٹس کو وہ کہیں گے کہ آپس میں مکالمہ کریں. نمبر 1. نمبر 2، یعنی دوسرا جو پیریڈ ہوگا اس کے میں پوائنٹس ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1 حوارات یعنی کنورسیشنز ہوگی. نمبر 2 گرامر ہوگی. اس میں یعنی گرامر ایسے نہیں کہ آپ کو کہا جائے گا کہ صرف شروع کر رہے ہیں، نحو شروع کر رہے، یہ شروع کر رہے، وہ شروع نہیں، بلکہ وہ حوارات پڑھاتے ہوئے اسی طرح سے جو مختلف چیزیں اور پڑھا رہے ہوں گے استاد صاحب، اس دوران ہی آپ کو گرامر کا ایسا ٹچ دیں گے کہ گرامر تو ہوگی لیکن اس کا عنوان نہیں ہوگا. گرامر پڑھائی جائے گی بغیر اس کے عنوان کے. آپ کو افعال کی پہچان کروائی جائے گی، مذکر مؤنث کی، حاضر غائب کی، اور قریب بعید وغیرہ سارے ان کی پہچان آپ کو گرامر کے ذریعے سے آپ کو کروا دی جائے گی غیر محسوس طریقے سے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو آپ کے دوسرے پیریڈ میں ہوگا. تیسرے نمبر پہ آپ کو سننے کے لیے بہت ساری چیزیں دی جائیں گی. وہ مختلف ویڈیوز ہوں گی، کلپس ہوں گے، آڈیوز ہوں گی، وہ فلاشات ہوں گی، وہ مسلسلات ہو سکتی ہیں، وہ ڈاکومنٹریز ہو سکتی ہیں. وہ آپ حضرات نے دیکھنی اور سننی ہوگی، اور جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہوگی. یہ 3 پوائنٹس ہیں، یہ 3 پوائنٹس آپ کے دوسرے پیریڈ میں ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ شیخ ابو انس عاشق الہی ہاشمی صاحب آپ کو پڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے افعال کی پہچان میں یہ چوتھا پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ جو
گفتگو میں عام استعمال ہونے والے، یا اس کو مستقل ہی ذکر کر لیں چوتھا پوائنٹ، کہ بہت سارے افعال ایسے ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ جو عمومی افعال ہیں وہ آپ کو الگ سے کر کے پڑھائیں گے اور ان کو جملوں میں بھی استعمال کروائیں گے. انہی افعال کے ذریعے سے آپ کو حاضر، غائب، مذکر، مؤنث، جمع، تثنیہ وغیرہ کی پہچان بھی کروائیں گے. افعال ہوں گے، اور جو عام استعمال کی تعبیرات ہیں کسی بھی زبان کا جو حسن ہوتی ہیں، وہ تعبیرات آپ کے سامنے رکھیں گے اور انہیں جملوں میں استعمال کرنے کے لیے کہا جائے گا اور آپ کریں گے. تو خیر 2 پیریڈ ہوں گے آپ کے بیسک میں، اور پہلے پیریڈ میں 3 پوائنٹس ہوں گے. ووکیبلری ہوگی، اور کسی بھی زبان کی جو جڑیں ہیں وہ جڑیں. نمبر 3 مختلف حکایات، مختلف قصے اور مختلف پیراگرافس وہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دیے جائیں گے. اچھا، جو ایڈوانس لیول ہے اس میں یہ چیزیں بھی ہوں گی، یعنی یہ چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے جو چیزیں آپ کے لیول کی ہیں وہ چیزیں بھی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ بھی ہوگا. سب سے پہلی چیز کہ اسباق عربی زبان میں ہوں گے ایڈوانس میں. اور نمبر 2 جو بہت اہم بات ہے، جو بیسک میں اس پہ بہت زیادہ ہم فوکس تو کرتے ہیں لیکن وہ لیول ایسا کہ بہت زیادہ ہم اس پہ نہیں کر سکتے، الترکیز علی الانشاء و کتابت المقالات، کہ مستقل پیریڈ ہوگا انشاء کا جس میں آپ کو لکھنا سکھایا جائے گا. تحریر، الانشاء و کتابت المقالات، اور استاد شروع سے لے کے آخر تک آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ پڑھائیں گے. نمبر 3 الترکیز علی استخدام المعاجم والقواميس، کہ جو عربی لغات ہیں وہ آپ مثال کے طور پر ریسرچ کرتے ہیں تو لغوی معنی لکھنا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی لکھنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان معاجم اور قواميس کا استعمال بھی آپ کو سکھایا جائے گا. جو معروف قواميس ہیں ان کا منہج وغیرہ وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور پریکٹس بھی آپ سے کروائی جائے گی. یہ ایک پیریڈ میں ہوگا جو باتیں میں نے ابھی تک ذکر کی ایڈوانس کے حوالے سے. اور یہ شیخ بدر الدین، ڈاکٹر بدر الدین محرز کافی جو ہیں وہ آپ کو یہ چیزیں پڑھائیں گے انشاءاللہ. یونس کے شیخ بدر الدین وہ آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ پڑھائیں گے. شیخ کا انشاءاللہ میں تعارف آخر میں بھی کر دیتا ہوں، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ ہم تھوڑی گفتگو کر لیں، ورنہ شیخ خود تعارف کروا دیں گے پہلے سیشن میں اپنا. تو یہ چیزیں وہ پڑھائیں گے. نمبر 2 دوسرا پیریڈ جو ہوگا الترکیز علی التکلم و فہم المسموع، کہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کو ماحول فراہم کیا جائے گا، کنورسیشنز دی جائیں گی، تعبیرات دی جائیں گی، اور الفاظ، ذخیرہ الفاظ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور اس مواد کے ذریعے سے آپ کو بولنے کا ماحول فراہم کیا جائے گا. آپ بولیں گے، استاد کی موجودگی میں بھی بولیں گے، غیر موجودگی میں بھی انشاءاللہ بولیں گے. فہم المسموع، اور آپ کو سننے کے لیے کچھ دیا جائے گا، اس کو آپ نے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. بیسک میں بھی ہوگا، ایڈوانس میں تو یہ بہت اوپر لیول کا ہوگا. آپ کو مسلسلات دی جائیں گی، یہ سنیں اور سمجھیں، کیونکہ آپ ہماری گفتگو سن رہے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے. وہ ہم اجمی ہیں، اگرچہ عربی ٹیچر بھی موجود ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن جو دوسرے ٹیچرز ہیں وہ اجمی ہیں. ہم بہت ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ بولتے ہیں، لیکن جب عربوں سے آپ براہ راست سنتے ہیں تو ان کی زبان کی رفتار تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. تو سننے کے لیے آپ کو جب دیا جائے گا، اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ ریسرچ کے دوران کوئی ایسی چیز جو سننے سے متعلق ہے، سن کے استفادہ کریں گے، اس کے بھی آپ قابل ہو سکیں، تو اس کا مستقل حصہ ہوگا یہ دوسرے پیریڈ کا، وہ آپ کو سننے کے لیے دیا جائے گا. الترکیز علی فہم المکتوب اکثر بالنسبة الى المستوى الاول، فہم المکتوب بیسک میں بھی ہے، کتابوں سے گزارنا ہے، لیکن ایڈوانس میں یہ زیادہ ہے، آپ کو زیادہ چیزیں پڑھنے کے لیے دی جائیں گی، اس لیے کمر کس لیجئے اور ان سے آپ نے گزرنا ہوگا. یہ اللہ نے آپ کو موقع دے دیا، اس کو بہت غنیمت سمجھتے ہوئے جو چیزیں آپ کو پڑھنے کے لیے دی جائیں ان سے گزریں، اور جس طریقے سے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے اس طریقے سے پڑھیں. اس کا بھی طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، بھی پڑھنا ہے لیکن ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. خیر یہ دوسری چیز. نقرأ الكتب والبحوث لفهم المكتوب في هذا المستوى اکثر بالنسبة الى المستوى الاول. فہم المکتوب کی چوتھے نمبر پہ بھی بات کر دی کہ فہم المکتوب پہ فوکس بیسک سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ. اس کورس سے استفادہ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو جو کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے کرنے کے کام وہ ہم کر رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟
سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے المواظبۃ علی الدروس و اداء الواجبات المنزلیہ، کہ غیر حاضری نہیں کرنی. غیر حاضری نہیں کرنی ہے، میں نے غلط کہہ دیا، حاضر رہنا ہے، ہمیشہ حاضر رہنا ہے. بعض دفعہ نیگیٹو بات کہی جائے تو اس میں پھر بچتے بچتے بھی ہو ہی جاتی ہے. بھی حاضر رہنا ہے، اور پابندی سے جب اللہ آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس پہ بھی ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں. 40 دن ہیں، 40 دنوں کے اندر بھی ہمارے پاس تقریباً کو 22 سے 23 سیشنز ہیں. 40 سیشنز نہیں ہیں، یہ 22 23 سیشنز ہیں. اور 22 23 سیشنز بھی ایسے نہیں ہے کہ صبح سے شام تک وہ 1 گھنٹہ 15 1 گھنٹہ 30 منٹ کے لیے ہم نے جمع ہونا ہوگا. تو اس لیے پابندی بہت ضروری ہے. عذر ہو پھر بھی ناگا نہ ہو. ہمارے ساتھ تھے ایسے شرکا، سفر کے دوران گاڑی میں ہیں لیکن وہ سبق میں موجود ہیں. اس سے ان کی اہمیت، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا بھی بہت اچھے. وہ عربی بولتے بھی تھے اور الحمدللہ لکھتے بھی تھے. تو پابندی بہت ضروری ہے. اور جو کام کرنے کے لیے کہا جائے وہ سب سے پہلی ترجیح ہے کہ میں نے کرنا ہے. کھانا رہ سکتا ہے، نیند آپ کی رہ سکتی ہے، ایسا ہوگا نہیں، اتنا وہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کلیش آ جائے کھانے اور آپ کی پڑھائی میں تو پڑھائی ہوگی. وہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا وہ آپ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، بہت زیادہ. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے آپ کتنے قابل احترام. مجھے پتہ ہے کہ آپ سارے ویل کوالیفائڈ ہیں اور کالج یونیورسٹیز سے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں، مجھے معلوم ہے. لیکن اگر سیکھنا ہے تو پھر ہمیں سیکھنا ہے. آپ کے اس مقام اور منصب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کو سیکھنے پہ مجبور کر دیں. انشاءاللہ پھر نہیں ہوگی، ایسا سین نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ، یعنی ہماری طرف سے اگر اچھا برتاؤ جسے ہم کہا جا سکے، آپ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو مقصد لے کے آئے ہیں اس مقصد میں آپ کامیاب ہو کے جائیں. اگر مقصد میں کامیاب نہیں ہے، ہم آپ کا احترام کرتے رہے سر 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 سر، تو مقصد میں کامیاب نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارا بھی نقصان ہے، آپ کا بھی نقصان ہے. اس لیے پابندی اور جو کام ہے، ہوم ورک ہے، اس کو پہلی ترجیح رکھتے ہوئے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. نمبر 3، تخصیص الوقت للقراءة والکتابة والاستماع. یہ تو سیشن ہوگا آپ کا 1 گھنٹہ سوا 1.5 گھنٹہ، 2 سیشن ہوتے ہیں آپ کے، 3 کبھی ہو جاتے ہیں. اس وقت کے علاوہ آپ نے ٹائم مینیج کرنا ہے. ابھی سے، آج سے ہی ٹائم مرتب کر لیں، زیادہ سے زیادہ کل سبق سے پہلے پہلے. اور اپنی جو روٹین لائف ہے آپ کی، اس میں سے کچھ وقت، گھنٹہ 1.5 2 3، اپنے حساب سے جتنا آپ وقت نکال سکتے ہیں ہوم ورک کے لیے، بک ریڈنگ کے لیے، اور جو سننے کے لیے آپ کو مواد ملا ہے وہ سننے کے لیے آپ خاص کریں گے کہ یہ میرے 2 گھنٹے اس کام کے لیے ہیں. یا صبح کو 1 گھنٹہ، دوپہر کو آدھا گھنٹہ اور شام کو آدھا گھنٹہ، یہ 2 گھنٹے. اس طرح سے آپ اس کو مختلف پورشنز میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ٹائم آپ نے ضرور دینا ہے اس وقت کے علاوہ. کلاس تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو وقت ہے اس کو تھوڑا ٹائم مینیج کر کے آپ نے 1.5 سے 2 گھنٹہ کم از کم آپ نے نکالنا ہے ہوم ورک، کتاب پڑھنے کی معذرت کتاب پڑھنے کے لیے، اور اسی طرح سے جو سننے کے لیے مواد دیا جائے وہ سننے کے لیے. 3 باتیں ہو گئی. یہ 2 باتیں، المواظبۃ علی الدروس واداء الواجبات، اور یہ تیسری بات ہوگی. چوتھے نمبر پہ آپ نے اس کورس کے لیے مستقل ایک رجسٹر لے لینا ہے، ایک ڈائری لے لینی ہے، ایک کاپی لے لینی ہے. بہت مہنگی چاہے نہ ہو، لیکن وہ اسی کے لیے ہو، وہ کشکول نہ ہو، اس کے اندر 8 10 قسم کی چیزیں نہ ہو، وہ صرف اور صرف یہ کورس ہی ہو. یہ آپ کو بعد میں بھی فائدہ دے گا، یہ بعد میں بھی آپ کو چیزیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ. ہمیں جب ہم اس زمانے میں تھے، جب ہم سیکھ رہے تھے، ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں. میرے علم کے مطابق اس طرح کا ان اہداف اور اغراض کو حاصل کرتے ہوئے کوئی کورس میرے علم میں نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. کہ جو ریسرچ کورسز ہیں بے شمار، اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھا کام ہے. لیکن ریسرچ اسکالرز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں آ جائے، ہم یہاں سے بھی وہ مقاصد حاصل کرتے ہوئے کوئی کورس میرے علم میں کم از کم نہیں ہے. تو یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. اس موقع کو آپ، مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ بہت اچھے سے اس کو یوٹیلائز کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اساتذہ کرام سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. چھوڑیں گے نہیں انہیں. 40 دن تک اساتذہ کہیں بھی نہیں جاؤ بھائی، آپ نے نہیں چھوڑنا. ان سے ضرور استفادہ کرنا. جب انہوں نے اپنے آپ کو مختص کیا، خاص کیا، اور آپ نے بھی خاص کیا، تو ایک دوسرے پر حق ہے کہ ہم وقت دیں اور آپ
ہم سے وقت لیں. تو آپ کے پاس رجسٹر ہونا چاہیے, قلم کاغذ سب کچھ ہونا چاہیے, اور اس کو لے کے آپ کورس میں شریک ہوں گے, اپنے پاس رکھیں گے, اور جو ہوم ورک ہوگا وہ آپ اسی پہ کریں گے. کلیئر ہوگی یہ والی بات؟ آگے یہاں تک کرنے کے بعد آپ کو جو پڑھائیں گے وہ اساتذہ کرام کون ہیں؟ ان میں سے 2 اساتذہ کرام سے تو آپ واقف ہیں. جو گزشتہ کورسز میں شریک تھے وہ تو بہت اچھے سے واقف ہیں, ان کے سر تو ہم کھاتے رہے ہیں. اور جو نئے ہیں ان کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, اور جو ہمارے تیسرے استاد جو اس کورس میں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, ان کا بھی میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں. شیخ بدر الدین الکافی تیونسی میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور تیونس سے ان کا تعلق ہے. بڑے ذہین اور بڑے, یعنی آپ یہ کہنے کہ چند گنے چنے جو ہمارے چوٹی کے ذہین دوست ہیں ان میں سے ایک ہیں شیخ بدر الدین. ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے, بی ایس, ایم ایس, اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی. ابھی ان کی ریسرچ چل رہی ہے. اور ساتھ میں کراچی بنوریہ عالمیہ کے الحمدللہ استاد ہیں, اور عربی زبان کی ان کی خدمات ہے, اور ایک عرصے سے یعنی اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ یہ عربی زبان کی خدمت میں بھی مصروف ہیں. آپ جب ان سے پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ شیخ بدر عربی زبان کے اندر الحمدللہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. یہ آپ کو انشاء پڑھائیں گے. انشاء کا مطلب آپ کو لکھنا سکھائیں گے, قلم آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے, کاغذ آپ کے سامنے رکھ دیں گے, اور آپ کے کہیں گے لکھیں, تو آپ لکھیں گے انشاءاللہ. فضیلت الاستاذ شیخ ابو انس عاشق الہی الہاشمی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. عربی زبان کے اندر ہم ان سے سیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مقام دے رکھا ہے. عربی زبان میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. یہ شیخ موسیٰ عراقی کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں, اور قابل فخر شاگردوں میں سے ہیں, اور تقریباً 10 سال سے یہ عربی زبان پڑھا رہے ہیں, اور پوسٹ گریجویٹ لیول پر پڑھا رہے ہیں. تو یہ انٹرمیڈیٹ, یہ ایڈوانس اور بیسک دونوں لیولز میں پڑھائیں گے. شیخ ابو انس دونوں لیولز میں, بیسک میں پڑھائیں گے, ایڈوانس میں پڑھائیں گے. اور یہ آپ کو گفتگو, تکلم, یہ ان کا سبجیکٹ ہے, تکلم اور استماع, وہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ یہ شیخ ابو انس انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. تیسرے نمبر پہ فیصل خلیل, میں آپ سے مخاطب ہوں, اور میں بھی انشاءاللہ جتنا ہو سکا تھوڑا بہت آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے, گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور جتنا ممکن ہو سکا آپ سے سیکھنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور فہم المکتوب, کتاب, بک ریڈنگ, کتاب سمجھنے کے قابل ہونا, انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اسباق کی ترتیب کیا ہوگی وہ تفصیلی ٹائم ٹیبل آپ سے شیئر کر دیا گیا ہے, اور بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے, لیکن یہ پتہ ہے آپ کو کہ اس وقت آپ کی کلاس شروع ہوگی, اس وقت ختم ہو جائے گی. اب اس میں پہلا پیریڈ کس کا ہوگا, دوسرا, وہ نہیں ہے. وہ انشاءاللہ جب پہلا سیشن ہوگا آپ کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اور ہم شیئر بھی کر دیں گے, اس کو بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. وہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ آپ کلاس میں آ جائیں, اور انشاءاللہ جب کلاس شروع ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہوتی جائیں گی. ہفتے میں 4 دن کلاس ہوگی, اتوار, پیر, بدھ اور جمعرات. بقیہ 3 دن یعنی جمعہ, ہفتہ اور منگل, یہ 3 دن کلاس نہیں ہوگی. کلاس نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھائی نہیں ہوگی, پڑھائی ہوگی لیکن کلاس نہیں ہوگی. پڑھائی آپ انفرادی طور پہ کریں گے. ظاہر بات ہے کہ آپ اتوار, پیر آپ کو بہت سارا ہوم ورک ملا ہو سکتا ہے, اس میں سے خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی مصروفیت ہو, کچھ رہ گیا ہو. ہم نے بیچ میں منگل چھوڑ دیا کہ منگل کو آپ پیچھے جو 2 دن کا کچھ رہ گیا اس کو مکمل کر لیں. سننے والا ہے, لکھنے والا ہے, پڑھنے والا ہے, اس کو آپ منگل کو مکمل کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ بدھ کو جائیں. بدھ کو آپ اپنے اسباق میں شامل ہوں. ٹھیک ہے, بدھ جمعرات آپ نے 2 دن پڑھا, ہو سکتا ہے کچھ رہ گیا ہو, اس کو آپ جمعہ, ہفتہ, 2 دن ہیں, اس میں آپ چھٹی بھی منائیں, اور ایک دن آپ اپنی پڑھائی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو مکمل بھی کر لیں. تو اس طریقے سے ہم نے الگ الگ کر کے چھٹی رکھی ہے, تاکہ آپ کو جو چیزیں رہ گئی ہیں ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ رہ جائے, تو آپ ساتھ ساتھ اسے پورا کرتے رہیں. دونوں بیسک اور انٹرمیڈیٹ, بیسک اور ایڈوانس دونوں میں یہی دن ہوں گے. وقت مختلف ہوگا. بیسک کی کلاس نماز مغرب کے بعد ہے, اور ایڈوانس کی کلاس نماز عشاء کے بعد ہوگی, اور روزانہ آپ کے 2 پیریڈ ہوا کریں گے. تو یہ جو ہمارا کورس ہے 40 دن کا, ان کے میں نے عرض کیا کہ کوئی تقریباً 23 کے قریب سیشن ہوں گے ہمارے, 22 میکسیمم 22 سے 23 سیشن ہوں گے. اور 5 نومبر انشاءاللہ جمعرات 5 نومبر کو یہ ہمارا کورس جو ہے انشاءاللہ مکمل
ہو جائے. کورس کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے سمرائز کرنے کی اسے. امید ہے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. سوال کرنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا, ریز ہینڈ کا آپشن. اور ریز ہینڈ کا آپشن, وہ ہاتھ جو کھڑے ہوں گے ان کا نام پکارا جائے گا, وہی مائک آن کریں گے. سوال جب ہم لے چکیں, جواب مل جائے تو وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں گے. آپ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کرتے ہوئے سوال کر سکتے ہیں. جو کوئی سوال کرنا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو سوال کرنا چاہیں ہاتھ کھڑا کریں اور ان سے سوالات لے لیجیے. جی شاباش, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں شروع کریں. جی مس عفت حیات صاحبہ, آپ سوال کر سکتے ہیں. مائک آن کریں. مس عفت حیات صاحبہ, آپ مائک آن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خود کو نہیں معلوم کہ مجھے کون سے اسٹینڈرڈ میں داخلہ لینا چاہیے. یعنی جو ہے بیسک میں لینا چاہیے یا دوسرے ایڈوانس میں لینا چاہیے. اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کی کلاس 3 دن تک جو ہے بیسک بھی اٹینڈ کر لوں اور ایڈوانس بھی اٹینڈ کر لوں, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ مس عفت حیات صاحبہ, اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. آپ پرسنل میں مجھے واٹس ایپ میسج کریں گے سیشن کے بعد, اچھا میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا آپ سے. اچھا ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی احسن بھائی, سر احسن صاحب, آپ مائک آن کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی احسن بھائی. اچھا سر, ایک کلیریفائی کرنا تھا کہ صرف 2 ہی لیول ہیں, بیسک اور ایڈوانس, انٹرمیڈیٹ نہیں ہے. انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس ایک ہی کلاس ہوگی. اس کو ہم نے اس طرح سے اب ڈیزائن کر دیا ایڈوانس اور انٹرمیڈیٹ کو کہ دونوں کے لیے وہ قابل فہم ہے انشاءاللہ. اور ہمارا یہ تجربہ بھی ہے, یعنی یہ پہلی مرتبہ ہم نے کیا ہے, اور ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس تجربے میں کامیاب ہوں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کا ٹائم بچا دیں. 3 لیولز کے اندر 40 دن کا اضافہ ہو رہا تھا, تو ہم نے اس کو تھوڑا سکپ کیا. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا ایڈوانس لیول ہے وہ 1.25 گھنٹہ, ہم نے اس کا ٹائم بھی تھوڑا سا بڑھایا ہے. 1 گھنٹہ جی ٹائم سر. نہیں رکھا بلکہ 1.5 گھنٹہ کر دیا ہے, اور ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیا لیکن دن سکپ کر دیے. وہ اس لیے کر دی تاکہ ٹائم آپ کا بچ جائے. آپ بیسک کے بعد, بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ کے بعد فوراً آپ ایڈوانس میں آ جائیں, اور اللہ کرے یہ تجربہ کامیاب ہو تاکہ آپ کا وقت بچ سکے. انشاءاللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر عبد الماجد خان صاحب, آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فرمائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میری ایک گزارش پہلے سے رہی ہے کہ آپ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں ہر روز کی, ان کو اگر ریکارڈ کیا جائے فرام یور اینڈ, اور اس کے بعد ان کو اپلوڈ کیا جائے آن یوٹیوب. اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس لیکچر کو, خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ غیر حاضر کوئی رہے, لیکن اس کے بعد اگر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور اکثر جو یہ ہوتا ہے کہ کلاس کے دوران اگر انٹرنیٹ کی ویک سگنلز کی وجہ سے کچھ حصہ کمیونیکیٹ ہونے سے رہ گیا, تو طلباء اس سے پھر استفادہ کر سکتے ہیں اگر وہ ریکارڈڈ فارم میں اپلوڈ بعد میں ہو جائے آن یوٹیوب. یہی میری گزارش ہے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر عبد الماجد خان صاحب. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شفقت فرماتے ہیں. گزشتہ کورس میں بھی ہمارے ساتھ شریک تھے, ابھی بھی اپنی بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا میں الحمدللہ یہ پروفیسر ہیں, پڑھاتے ہیں وہاں پہ. اور مجھے پتہ ہے کہ ان کی مصروفیات کتنی زیادہ ہیں, اس کے باوجود یہ شفقت فرما رہے ہیں. تو آپ کی یہ جو درخواست, میں نہیں کہوں گا, یہ جو حکم ہے اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور عمل کریں گے, اور ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ فوراً سے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. جی مس رمشا, شاید رمشا ریاض صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمائیں. میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کے یہ جو بیسک کورس ہے, اس کا بیسک لیول, اس کا ٹائم بھی مغرب کے بعد ہے, اور آپ جو فہم القرآن کورس کروا رہے ہیں وہ بھی مغرب کے بعد ہے, تو پھر ہم دونوں کیسے لے سکیں گے کلاسز جی بہت ایک ہی وقت میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں کورسز تو ہمارے کئی چل رہے ہیں نا, تو اس میں
آپ فہم قرآن میں بھی انرول ہو گئے اور بیسک میں بھی، تو اس میں واقعتاً کلیش ہے، ان دو کورسز کا ٹائم کلیش کر رہا ہے. تو اس میں اساتذہ مختلف پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی کلاس میں. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ زیادہ کس کورس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اگر آپ بیسک عربک لینگویج کورس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس میں برقرار رہیں. اگر آپ قرآن والے کورس میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو اس میں برقرار رہیں. ایک کورس آپ کو اس وقت چھوڑنا ہوگا، دونوں آپ کے لیے جاری رکھنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلیں، سوال اور بظاہر کسی کا نہیں ہاتھ کھڑا. احسن بھائی گیا تو شاید پہلے سوال کر چکے ہیں. عفت حیات صاحبہ بھی پہلے سوال کر چکی ہیں. تو سیشن ہم ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جے خیر عطا فرمائے. بہت زیادہ خوشی ہے اور ہم اپنی بہت زیادہ ہمیں احساس ہے اپنی ذمہ داری کا. تو آپ بھی دعا فرمائیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی، پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے بہت زیادہ میری درخواست ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. فیصلہ کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے، جب کر لیا جاتا ہے تو پھر اس پہ ڈٹنا ہوتا ہے. آپ ڈٹیں اور 40 دن آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں عربی زبان کے لیے. آج اگر اللہ نے آپ کو موقع دے دیا، پتہ نہیں بعد میں ملے یا نہیں ملے، جب مل گیا ہے تو اس کو پھر استعمال کریں. اساتذہ کرام آپ کے بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں، ان سے آپ جتنا استفادہ کر سکتے ہیں ان کو خوشی ہوگی، اور ان سے استفادہ کریں. ان سے پرسنل میں بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، کلاس کے دوران بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ ان سے کورس کے حوالے سے، اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے جس طرح کی رہنمائی چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ رہنمائی. آپ کو جو مواد چاہیے ہم آپ کو مواد دیں گے، جو رہنمائی چاہیے وہ رہنمائی دیں گے. لیکچرز ہم کوشش کریں گے ریکارڈ کر کے وہ ان کو بر وقت اپلوڈ کر دیا جائے، تاکہ آپ ہر طرح سے آپ کو ہم سہولت پہنچا سکیں، آپ اچھے سے بہتر طریقے سے استفادہ کر سکیں. ہماری طرف سے کم کوئی کوتاہی اور پریشانی آپ کو نہ ہو. یہ پریزنٹیشن بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دی جائے گی گروپ میں. اس کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیں، اور کوئی سوال ہو آپ بالکل پرسنل میں بالکل فری ہو کے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں. اساتذہ کو جب سہولت ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ جواب عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے. ایک سوال. السلام علیکم جی سر سلیم صاحب، آپ جی کا ہاتھ کھڑا نہیں تھا. سر. اصل میں میرا یہ ہوا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نا بار بار ڈسکنیکٹ ہوا ہے. اچھا تو اگر مہربانی کریں تو اس کو گروپ میں اسی آڈیو کو شیئر کروا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر سلیم صاحب. یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، جہاں بھی. تو وہ لنک آپ سے شیئر کر دیا جائے گا گروپ میں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی مس سمیہ خاتون صاحبہ، آپ شاید سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہمارے گروپس بنیں گے یا پیئرنگ ہوگی، یعنی ٹیچرز انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹ کو کیسے چیک کریں گے؟ جی بہت شکریہ. آپ ہوم ورک کے حوالے سے تو آپ اسی ٹیچر کو اپنا ہوم ورک پرسنل میں بھیجیں گے جنہوں نے آپ کو کرنے کے لیے کام دیا ہے. وہ نمبر شیئر کر دیے جائیں گے اور آپ ان کو پرسنلی بھیجیں گے. کلاس کے دوران آپ کو وہ پیئر بھی بنائیں گے، آپ کو کہیں گے کہ بھی دونوں یہ گفتگو کریں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں وغیرہ، جو ان کا اپنا اسلوب ہوگا اس طرح سے وہ کریں گے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کو اس کے علاوہ بھی ہمارا ذہن ہے کہ کوئی پلیٹ فارم دیا جائے جس پہ آپ گفتگو کر سکیں. تو وہ ہم سوچ رہے ہیں اس میں ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے الگ سے اساتذہ کرام کی نگرانی میں واٹس ایپ گروپ بنا دیں اور ان کو اوپن کر دیں. یہ والے ابھی جو بنے آفیشیل ان کو اوپن نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ بعض اہم اعلانات ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے گروپ میں شرکاء کی وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو اوپن نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو اور گروپ الگ سے بنا کے ان کو ہم اوپن کر دیں گے اور کنڈیشن لگا دیں گے کہ عربی میں ہی گفتگو ہو. جو آپ چیز شیئر کریں وہ ایک تو کورس سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے اور دوسرا عربی زبان میں ہونی چاہیے. وہ اس کا ہم ضرور اہتمام کریں گے، وہ بھی اس لیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو. ہمیں اس میں تھوڑی سی دقت اور مشقت ہے اساتذہ کرام کو، کیونکہ ان کی مصروفیات اور بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم کوشش یہ کریں گے ان کے اینڈ پہ کہ ان کی نگرانی میں کم از کم ایک استاد ضرور موجود ہوں. ان کی نگرانی میں آپ کے گروپ بنا دیے جائیں اور ادارہ خود بنائے گا. ادارہ خود وہ گروپ بنا کے اس کو اوپن کر دے گا، آپ اس میں کنورسیشن کر سکیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. مس سمیرہ صاحبہ شاید سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال کر لیں، سیشن ختم کریں. جی مس سمیرہ صاحبہ. جی السلام علیکم. السلام. میرا بک سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ ہمیں کون سی بک فالو کرائی جائے گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں بیسک اور انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس، بیسک اور ایڈوانس ان دونوں میں سے کسی لیول میں کوئی بھی خاص بک نہیں ہے. اساتذہ کرام کے اپنے لیکچرز ہیں،
وہ لیکچرز آپ کو آپ کے سامنے رکھیں گے، نوٹس آپ سے شیئر کیے جائیں گے، اور بیسک میں صرف اور صرف دروس اللغہ کتاب اس کا کچھ حصہ پڑھایا جائے گا. اس کے علاوہ بھی یعنی دوسرے ٹیچر ہیں ان کے نوٹس ہی ہیں، اور جو دروس اللغہ پڑھائیں گے ان کے بھی اپنے نوٹس ہیں الگ سے، لیکن دروس اللغہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا کچھ حصہ وہ بیسک لیول میں پڑھایا جائے گا. انٹرمیڈیٹ ایڈوانس ان لیولز میں کوئی خاص کتاب نہیں ہے. اساتذہ کرام کے اپنے نوٹس ہیں، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو اپنے سبجیکٹ سے متعلق جو مواد دینا چاہیں گے، اپنی مہارت سے جس طرح سے آپ کو بلندی پر لے کے جانا چاہیں گے، یہ ان کی ثواب دید ہے. وہ ڈسکشن ہماری ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ کتاب اس میں کوئی خاص نہیں ہے. جی بہت شکریہ مس سمیانہ صاحبہ. امارہ شفیق صاحبہ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں صرف ایک یہ درخواست تھی، وہ یہ کہ اگر جو نوٹ شیئر کیے جائیں گے نا، وہ ایک دن پہلے اگر کلاس سے ہو جائے تاکہ ہم ان کی فوٹو کاپی کرا کے پرنٹ نکال کے اپنے پاس رکھ سکیں، تاکہ اس پہ جو بھی نوٹس ہم اوپر لینا چاہیں وہ لکھ سکیں ہم اپنے ہاتھ سے. جی بہت شکریہ. بالکل یہ آپ کا پوائنٹ بہت اہم ہے اور اس میں ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. ایک آدھ ٹیچر تو وہ انشاءاللہ اپنا جو ہے سارا وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. دوسرے ٹیچر جو ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ان کا اصل میں کام ایسا ہے وہ ساتھ ساتھ چلنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو سہولت زیادہ سے زیادہ پہنچائی جا سکے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہمیں زیادہ ہے تو ہم انشاءاللہ وہ چیز پہلے سے آپ سے شیئر کر دیں گے. آپ پڑھ کے آئیں تاکہ مطالعہ کیا ہو، بات آسانی اور جلدی سمجھ جائے گی اور زیادہ دیر ذہن میں بیٹھے گی بھی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نوٹس پہلے سے شیئر کریں. وعدہ نہیں ہے، کوشش ہی ہوگی انشاءاللہ، اور جو ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے. اللہ کو خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ہم سیشن ختم کر رہے ہیں اور آئندہ سے آپ کی کلاسز جو ہیں، بلکہ ایک بات اور سن لیں، کل کو بیسک لیول کی کلاس 7:15 بجے ہوگی، صرف کل کے لیے. کل کو ان کا صرف ایک ہی پیریڈ ہوگا، اور ایڈوانس لیول کی کلاس 9:15 بجے ہوگی، صرف کل کے لیے. کل کو بیسک لیول کی کلاس 7:15 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق، اور ایڈوانس کی کلاس 9:15 بجے، اور صرف ایک ٹیچر ہی پڑھائیں گے شروع میں کل کے دن میں. اور آگے جو سنڈے سے آپ کا پہلا ویک شروع ہوگا، دوسرا ویک آپ اسے کہہ لیں، اس میں انشاءاللہ وہ جو ٹائم ٹیبل شیئر کیا گیا اس کے مطابق آپ کی کلاسز ہوا کریں گے. امید ہے کسی کو کوئی اور سوال نہیں ہوگا. اگر کوئی سوال ہوتا بھی ہے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوش رہیں، سکون میں رہیں، اور عربی زبان کے لیے اپنی کمر کس لیں اور وقف کر لیں اپنے آپ کو ان 40 دنوں کے لیے. 40 دنوں کے بعد تو انشاءاللہ آپ وقف ہو ہی جائیں گے، لیکن کم از کم 40 دنوں کے لیے وقف کر لیں تاکہ آپ اس کورس سے اچھے سے اور بہت اچھے سے استفادہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سیشن ختم کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.